اب مولا امیر المومنین سے سوال کیا. اب یہ روایتوں میں بیان ہوا ہے اہل کتاب نے. اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ یہودی و عیسائی. بعض جگہ بیان ہوا عیسائی نے سوال کیا, بعض جگہ بیان ہوا یہودی نے سوال کیا. لیکن سوال ایک ہے کہ اے علی, آپ ایسا ایک فگر بتائیں کہ جو 10 تک برابر ڈیوائیڈ ہو جائے اور اس میں ڈاٹ نہ آئے, کسر نہ آئے. اب ظاہر ہے اس میں سوچنا چاہیے تھا مولا امیر المومنین کو, لیکن مولا امیر المومنین نے فوراً جواب دیا. اب یہ روایت جو ہے بہار میں بھی ہے اور مختلف کتابوں میں بھی ہے کہ مولا نے فرمایا اضرب ایام اسبوعک بشہرک. اب یہاں پر جو اصل چیز ہے, ہم ترجمہ جو اردو میں پہلے ہو جاتا تھا, بعض یہ فارسی میں بھی ہوئے ہیں کہ تم ہفتے کے دنوں کو مہینے کے دنوں سے ضرب کر دو. تو کتنے ہو گئے؟ 7 × 30 210. صحیح. وَاِضْرِبْ, اب یہ جو آیا ہے نتیجہ, اس کو کیا کرو؟ فی ایام سنت کا, سال کے دنوں سے کر دو. روایت میں کیا آتا ہے کہ 360 سے کر دو. صحیح ہے یہ بات, اس پر اعتراض ہوتا ہے. لیکن بات جو ہے نا, اس کو ایسی پڑھ کے چلے جائیں سب نعرہ لگا دیں. لیکن ہم بتا رہے ہیں پرابلم یہاں پر ہو رہا ہے, لیکن یہ پرابلم نہیں ہے. پرابلم نہیں ہے, لونر بھی نہیں ہے قبلہ. 365 ڈیز ہیں سولر میں, 0.5 یعنی 5 آورز, 48 منٹ 46 سیکنڈ. یہ ہے پورا ایک لونر کیلنڈر. یعنی سورج کے گرد زمین کا ایک چکر, 365 دن, 5 گھنٹے 48 سیکنڈ اور 48 منٹ اور 46 سیکنڈ. تو 360 تو نہیں ہوا یہ. اب آپ آ جائیں لونر پہ. لونر 354 اور یہی سم تھنگ ہے, 6 آور, راؤنڈ فگر کر دیتے ہیں 6 آور تقریباً. وہ بھی نہیں ہے 60. روایت غلط ہو گئی معاذ اللہ. اس پر جو ہے وہاں بھی کافی جشن منا رہے. اب اس کا کیا ہے سلوشن؟ تو یہاں پر جو سب سے پہلی چیز ہے, مولا امیر المومنین ایک یہودی اور عیسائی سے بات کر رہے ہیں. پہلی بات, یا یہودی سے یا عیسائی سے, یا دونوں نے سوال کیے ہیں, بالآخر اہل کتاب. مولا امیر المومنین گفتگو نہیں فرما رہے ہیں سولر کی اور لونر کی, گریگورین کی اور لونر کی بات نہیں کر رہے ہیں. گو کہ مولا امیر المومنین کے زمانے میں روم میں گریگورین شروع ہو چکا تھا, اور جو یہ نئی والی کیلکولیشن ہے یہ چل رہی تھی, کیونکہ پرانی کیلکولیشن کے اندر چند سیکنڈ کا فرق آیا تھا اور کئی سال میں پھر وہ اپریل میں پرابلم آ گیا تھا. تو یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا ابھی اتنی آگے چلی گئی ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. دنیا کیلکولیشن میں, ایسٹرونومی میں بہت آگے تھی, گو کہ اب اور آگے چلی گئی ہے. لیکن ماضی کو آپ نہ سمجھیں کہ تھر کے ریگستان کے لوگ کی طرح سارے لوگ تھے 1000 سال پہلے. نہ سمجھیں انڈیا پاکستان کے دیہات کی طرح یا یہاں کے دیہاتیوں کی طرح سب تھے. نہ, نالج والے لوگ تھے اور بہت آگے تھی دنیا. تو یہاں پر دیکھنا ہے روایت میں امام نے کیا فرمایا. اللہ آگے بڑھ. تھوڑا مومنین سے گزارش ہے کہ آگے کی طرف تشریف لے جائیں. بار محمد محمد صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے جائیں. بارے دیگر نعرے صلوات. اب جو ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ ہفتے کے دنوں کو مہینے سے, مہینے کے سال کے کر دیں گے, ترجمہ اصلا غلط تھا. اور بعض دفعہ لگتا ہے کہ وہ جو کا ہے 3 دفعہ نا, اس کی ضرورت نہیں ہے نا, اس کی ضرورت تھی اصل میں. وہ ترجمہ کیا تھا کہ تم اپنے ہفتے کے دنوں کو تم اپنے مہینے کے دنوں سے ضرب کرو, اور جو نتیجہ نکلے تم اپنے سال کے دنوں سے ضرب دو. اب یہاں پہ سوال ہوگا کہ وہ تو سولر اور لونر. نہ بابا نا, یہودیوں میں ایک کیلنڈر سولر ہے, ایک لونر ہے. ٹھیک ہے, ایک کیلنڈر ہے یہودیوں عیسائیوں دونوں میں کہ اس کو کہا جاتا ہے گاڈ کیلنڈر, 360 ڈیز کیلنڈر اینڈ پروفیٹک کیلنڈر. وہ جو پروفیسیز ہے خصوصاً بائبل کی, ان کے لاک کو کھولنے کے لیے جو کیلنڈر استعمال ہوتا ہے, نہ وہ سولر ہوتا ہے نہ لونر ہوتا ہے, وہ 360 ڈیز کیلنڈر, گاڈ کیلنڈر, اور یہ پروفیٹک کیلنڈر جو ہے وہ یوز ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے 360 دن کا, اور وہ ہر مہینہ ان کا ہوتا ہے 30 دن کا. جبکہ چاند کا ہر مہینہ بھی 30 دن کا نہیں ہوتا, کوئی کتنے دن کا, کوئی کتنے دن کا, یا 29 یا 3. اور جو گریگورین ہے وہ 30 31, اور وہ جو 5 گھنٹے
اور 48 منٹ اور 46 سیکنڈ کے لیے جو ہے پھر اس کو لیپ میں استعمال کیا جاتا ہے, تو پھر 28 کا ہو جاتا ہے. صحیح ہے, 29 کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو روایت حل ہوگی اس کے ذریعے سے ہوگی. تو مسئلہ روایت میں نہیں تھا, اور اس میں بہت وہابی اس روایت پہ اعتراض کر رہے تھے عرب دنیا میں بھی کہ شیعہ علی ابن ابی طالب کی جھوٹی فضیلت بیان کرتے ہیں کیونکہ 360 دن کا تو کوئی کیلنڈر ہی نہیں ہوتا, جبکہ کیلنڈر ہے. اور اب آپ اس واقعے کو جب بیان کریں تو ہمیشہ پریپیئر ہو کے جائیں کہ 360 ڈیز کیلنڈر یہ لکھیں, اور ساتھ میں لکھیں یا تو آپ کو مل جائے گا جوش کیلنڈر 360 ڈیز, یا کرسچن 360 ڈیز کیلنڈر, یا گاڈ کیلنڈر, یا جو پروفیسیز کو سمجھنے کے لیے کیلنڈر ہے, یا وہ والا کیلنڈر. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اب یہ جو ہم نے ظاہر ذکر کیا تو اس پر اس کو ذکر کر دیں, بعد میں اتنا تھوڑا مشکل لگے گا کہ یہ جو ہم نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت کے ذکر کو جو ہے وہ بچا کے رکھا ہے, تو اس کی جانب بھی ہم توجہ دلائیں کہ وہ بچا کے کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. لیکن جو واقعاً افسوس کی بات ہے کہ فضائل اہل بیت کے لیے مومنین یعنی علمی فضائل کے لیے اتنے بیدار نہیں ہیں. یعنی یہ چیزیں اگر واقعاً کسی اور جگہ جا کے پڑھی جائیں وہ خوش ہوتے ہیں لوگ. وجہ کیا ہے کہ مومنین چاہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ ہو, یعنی فضائل ہوں لیکن آسان والے ہوں, دماغ نہ لڑانا پڑے, کیونکہ دماغ لڑانے میں گلوکوز خرچ ہوتا ہے. یہ واقعاً ایک افسوس کی بات ہے کہ جس میں بعض دفعہ میں کہتا ہوں کہ اگر واقعاً مجلس رکھی جائے ہیومن رائٹ پر یا اینیمل رائٹ پر, شاید مومنین کو پسند نہ آئے, مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ جانوروں کے بارے میں جو گفتگو اہل بیت علیہم السلام نے کی ہے وہ واقعاً آج کی جدید دنیا میں اہل بیت کے نام سے جانی چاہیے. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے ایک اور نظریہ بھی چلا ہے بعض نوجوانوں کا جنہیں ہم نے بڑی شدت سے کچلا تھا. وہ کہتے تھے آپ اچھی بات بیان کریں اہل بیت کا نام نہ لیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ ہم اچھی بات بیان کریں, لوگ خود آئیں گے, ہمیں اہل بیت کے نام کی کیا ضرورت ہے. اچھا تم نیوٹن کا قانون نیوٹن کے نام سے بیان نہ کرو, اپنے دادا کے نام سے کرو بیان. کہو کہ مثلا نے ایک بات کی تھی کسی نے سپر نووا کی, میں نام نہیں لوں گا, ہاؤکنگ کا نام لیتے ہوئے تمہیں موت نہیں آتی, اہل بیت کا نام لیتے ہوئے موت آتی ہے. ہاں نیوٹن کا قانون نام اسی کے نام کے ساتھ لوگے, اہل بیت کی تعلیم کو ان کے نام کے ساتھ نہیں لوگے. یہ وجہ کیا ہے کہ یہ دشمن ذہن میں ڈال رہے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا بعض دفعہ بعض لوگ اتحاد اور محبت کے ساتھ بڑے آرام سے کہتے ہیں آپ کیوں تعصب کی بات کرتے ہیں, اہل بیت اسلام کی بات کیجئے, اچھی بات کیجئے, اچھی بات آگے بڑھائیے. نتیجہ کیا انہوں نے کیا, امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ کی دعا کو اپنے ایک صاحب سے منسوب کر دیا. وجہ کیا ہے, بابا ان میں دعا کی صلاحیت ہی نہیں تھی. اب انہوں نے امام زین العابدین کی دعا لے کر اپنے ایک صاحب سے منسوب کر دی. وہ دعا کو, ہماری دعا کو امام زین العابدین کو ان سے منسوب کر رہے ہیں. ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, آپ اچھی اچھی باتیں بتائیے, اور ہمارے لوگ اس بات میں آ جاتے ہیں. انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ شاید اہل بیت کا ذکر کرنے سے جیسے ہم کسی کے ساتھ اس کو بھڑکا رہے ہیں, اس کو جلا رہے ہیں. نہ, ہم اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ بابا جس رسول کو مانتے ہو ان کی جان کو تو مانو. رسول نے اعلان فرمایا کہ میری رسالت کی اجرت ہے ان سے مودت, محبت نہیں ہے اندر دل کی, مودت ہے, ظاہر کرو اور ان سے دین لو. واقع کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ پوری سادات حسنی ختم ہو گئی؟ نہ. پوری سادات حسینی ختم ہو گئی؟ نہ. اب آپ کو تعجب ہوگا, خاص زاویے سے سوچئے گا, سادات کتنے قسم کے ہیں؟ حسنی اور حسینی کتنے ہونے چاہیے تھے؟ ایک ہونے چاہیے تھے حسنی کہ ہیں, ایک ہونے چاہیے حسینی کہ ہیں. محسنی سادات دیکھے آپ نے؟ محسنی سادات دیکھے؟ محسنی سادات نا اشرف الانبیاء کے بعد سب قتل ہو گئے ایک ہی دفعہ میں. جو ایک پورا سلسلہ چلنا چاہیے تھا وہ پورا ختم ہو گیا. اب انگلش ورژن ہم اس کا نہیں پڑھیں گے, تھوڑا سا پڑھ دیں گے, بچے اس کو یاد رکھیں گے کہ اگر اس ہماری بات کو سرچ کرنا چاہیں تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اس کو جا کے آپ سرچ کریں, ڈریگن اینڈ دا لیڈی, اور ساتھ میں لکھ دیں دا بک آف ریولیوشن. اگر آپ یہ بھی لکھ دیں گے لیڈی اینڈ دا ڈریگن, ہزاروں فوٹوز آ جائیں گی, فلمز آ جائیں گی, اور بائبل کے سارے ورژن آپ نکل سکتے ہیں. اس کے اوپر پورا ہمارا لیکچر ہے, لیکن ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت کے نام سے اور فضائل سے ذرہ برابر کبھی بھی نہ شک آنے دیں اور نہ گھبرائیں اور نہ پریشان. کتنے عزاداروں پہ حملہ ہو جائے,
ہم نوجوانوں سے کہیں گے کہ اس وقت ان کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے، آپ نائجیریا کا ڈھونڈ سکتے ہیں، ترکی کا ڈھونڈ سکتے ہیں، آذربائیجان کا ڈھونڈ سکتے ہیں، اس طرح سے ڈھونڈیں عزاداری ان آل اوور دا ورلڈ۔ اس وقت سوشل میڈیا کو اس عزاداری کے کلپوں سے بھر دیں، تاکہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس کے پتھراؤ سے امام حسین کا ذکر ختم ہو جائے گا تو یہ اس کی نادانی۔ یہ ذمہ داری ہے اپنی قوم کے مورل کو ہائی کرنے کی کہ آپ جاگیں، حتیٰ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو کہ نماز شب پڑھیں 11 رکعت، یا اس میں سے صرف 1 رکعت یا 2 رکعت پڑھ کے رات کو اٹھ کر یہ کام کریں تو یہ کام زیادہ افضل ہے، کیونکہ مذہب حق اہل بیت کا دفاع ہے، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے مورل کو ہائی کرنا ہے اور ان کو بار بار بتانا ہے کسی ایک علاقے میں جلوس پر پتھراؤ کر کے تم یا حسین کو ختم نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو بک ہے اسے کہا جاتا ہے دی ریویلیشن آف جان، یہ آخری بک ہے نیو ٹیسٹمنٹ کی۔ اردو میں اس کا آپ کو ترجمہ سنائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ جب کرسچن سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم ہے، تو اس کا جواب ہے پہلے ورس میں چیپٹر نمبر 12 میں کہ نہ یہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو انہوں نے دکھایا اور جو ہوگا، بس یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم نہیں ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب آ جائیں اس میں باب نمبر 12 میں، کہ جس کا انگلش کا ورژن پہلے بچوں کے لیے ذرا سا بتا دیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ And there great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. اب اس کے بعد یہ آپ لوگ بعد میں کریں تحقیق، کیونکہ اس میں کافی ٹائم نکل جائے گا۔ اب ہم خالی اس کو پڑھ دیتے ہیں کہ جو اصل چیز ہے۔ پھر آسمان پر ایک عظیم نشان ظاہر ہوا۔ اب یہ ابھی ہوا نہیں ہے، وہ مکاشفے والے بتا رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو مجھے اللہ کی جانب سے حضرت عیسیٰ نے دکھایا تھا، اور انہوں نے پھر اس کو بک آف ریویلیشن کو لکھا ہے۔ اس کے جو چیزیں اسرار کھولنے کے لیے ہے تو اس کے لیے وہ کیلنڈر یوز ہوتا ہے اگر کہیں کوئی فگر آ جائے۔ پھر آسمان پر ایک عظیم نشان ظاہر ہوا، ایک خاتون جس کا لباس سورج تھا، اس کے پاؤں تلے چاند تھا۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ سورج نے گھیرا ہوا تھا اور چاند کے اوپر یہ خاتون سوار تھی۔ اب یہاں پر تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ سورج کس کا لقب ہے؟ سراج رسول اللہ کا۔ قمر کس کا ہے؟ قمرن منیرہ مولا امیر المومنین کا۔ اور سر پر 12 ستاروں کا تاج تھا، اس کا پاؤں بھاری تھا، یعنی حاملہ تھی، اور جنم دینے کے شدید درد میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ چلا رہی تھی۔ پھر آسمان پر ایک اور نشان ظاہر ہوا، ایک بڑا آگ جیسا سرخ اژدہا، the dragon۔ اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور ہر سر پر ایک تاج تھا۔ اس کی دم نے ستاروں کے تیسرے حصے کو آسمان پر سے توڑ کر پھینک دیا، یعنی آسمان کے 1/3 ستارے اس اژدہے نے ختم کر دیے۔ سادات حسنی ختم نہیں ہوئے، سادات حسینی ختم نہیں ہوئے، اس اژدہے نے حملہ کیا اور سادات موسنی جو آسمان کے ستارے تھے ختم ہو گئے۔ آسمان کے 61 ستارے یعنی نسل جناب سیدہ 1/3 ایک دن میں قتل ہو گئی۔ اب یہ بچہ کون ہے؟ اب یہ نسل آگے چل رہی ہے، وہ بچہ جو لوہے کے شاہی عصا سے قوموں پر حکومت کرے گا۔ اب اس خاتون کے اور بچے ہوئے، ان میں سے ایک ہوگا جو قوموں پر حکومت کرے گا، تو کہا جاتا ہے یہ امام زمان علیہ السلام کی جانب اشارہ ہے۔ اور خاتون کے اس بچے کو چھین کر اللہ اور اس کے تخت کے سامنے لایا گیا۔ اب یہاں پر آ رہا ہے وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے گی۔ یہ جو اصل موضوع تھا بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو 1260 والا موضوع اور جتنے بھی فگر آتے ہیں اس قسم کے مکاشفوں میں، اس کو جو سولو کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے گاڈ کیلنڈر سے، بائبلک کیلنڈر سے اور پروفیٹک کیلنڈر سے۔ اور مولا امیر المومنین نے اس جانب توجہ دلائی اس کی کہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے مہینے کتنے ہیں، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے سال کے دن کتنے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو اب جب مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ 7 کو ضرب دو کس سے؟ جو تمہارے ہفتے کے دن ہیں، اور پھر اس کو ضرب دو جو تمہارے مہینے کے دن ہیں، نہ مہینے کے دن کیلنڈروں میں الگ الگ ہیں، تمہارے، اور پھر اس کو ضرب دو سال کے دنوں سے۔ کون سا سال؟ نہ لونر، نہ کیلنڈر، نہ مایا کیلنڈر، نہ اس کے الگ حساب کتاب ہیں،
تم اپنے سالوں کے دنوں یعنی 360 سے ضرب دو، پھر نتیجہ نکلے گا 75,600۔ اب اسے تفصیل سے ہم ڈسکس نہیں کرتے کہ 2 سے کریں تو مکمل ہوگا، 3 سے، 4 سے، 5 سے، یہاں تک کہ 10 سے۔ اب یہاں پر کوئی کہے کہ جی نبی کے کام سے اس کا کیا تعلق، تو یاد رکھیں نبی کے وسیع اور حجت کی یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا میں جو شخص آ کے اس سے سوال کرے وہ جواب دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو دنیا کی ہر قوم کو اجازت ہوگی کہ آؤ اور آ کے سوال کرو، اور یہ امام زمان علیہ السلام کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ثابت کریں اور اس کے ایمان کو مضبوط کریں اور بتائیں کہ اگر کل علی ابن ابی طالب تھے اشرف الانبیاء کے وسیع، تو آج میں اسی نبی کا 12واں وسیع اور جانشین ہوں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔